خلق کے داد رس سب کے فریاد رس خلق کے داد رس سب کے فریاد رس خلق کے داد رس سب کے فریاد رس کافی روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج صلاۃ والسلام کا امام اہل سنت نے جو اسلام لکھا ہے، اسلامی محبت، اس کا 21واں شعر پڑھا گیا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مشکل کشائی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلق کے داد رس، خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، داد رس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، یعنی آقا کریم علیہ السلام مخلوق کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور خلق میں صرف انسان نہیں آتے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، اس میں آبی مخلوقات بھی ہیں، اس میں بحری بھی ہیں، بری بھی ہیں، فضائی بھی ہیں، اس میں ہر مخلوق آ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ہر مخلوق کی مدد فرمانے والے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں سب کے فریاد رس، سب میں تو پھر سارے ہی آ گئے، سب کے فریاد رس، سب کی فریادیں سننے والے۔ آدم علیہ السلام نے بھی جب اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے تھے تو انہیں بھی وسیلہ مصطفیٰ ہی کام آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نار نمرود میں وسیلہ مصطفیٰ ہی کام آیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اپنی بیماری کی شفا میں وسیلہ مصطفیٰ ہی کام آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں وسیلہ مصطفیٰ ہی کام آیا تھا۔ تو جب اتنے برگزیدہ اور اتنی عظمتوں شانوں والے انبیاء آقا علیہ السلام کے وسیلے کے محتاج ہیں تو ہم تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ہم تو غلام ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام۔ کہف کہتے ہیں پناہ گاہ کو، جہاں پناہ لی جا سکے۔ روزے مصیبت کا مطلب مصیبت والا دن، پریشانی والا دن، مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا جو دن ہوگا وہ ہر بندے کے لیے پریشانی اور مصیبت کا ہوگا۔ تو اس دن جس ہستی کی بارگاہ میں پناہ ملے گی وہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہے، وہ ہم سب کے آقا کریم علیہ السلام ہے۔ تو آج حضرت فرماتے ہیں کافی روزے مصیبت پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ مجھ سے بے کس کی دولت پھیلا مجھ سے مصطفیٰ
نے اس کی گونج کم کر دی۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 22واں شعر پڑھا ہے۔ اس میں امام اہل سنت نے بڑے حسین انداز میں ایک بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود۔ کہتے ہیں میں بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، محتاج ہوں، بے آسرا ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، لیکن دولت مند بھی ایسا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے بے کس کی دولت، بے کس ہوں لیکن دولت ہے میرے پاس، اور وہ دولت کیا ہے؟ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ اس سے بڑی دولت اور کون سی چاہیے؟ تو کہتے ہیں میرے آقا جو میری دولت ہیں ان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں درود ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، غریب ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن پھر بھی میں قوت بڑی ہے میرے پاس، کمزوری کے باوجود قوت ہے۔ اور وہ قوت کیا ہے؟ وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہتے ہیں ہماری پشت پہ آقا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے آقا اس دنیا میں بھی ہماری راہبری، رہنمائی اور مدد فرما رہے ہیں، اور روز محشر بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے بے بسی کے باوجود رب نے ہمیں بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ مجھ سے بے کس شمع بز میں تنا ہوں میں، گم کن انا ہمت نے ہویت پیلا آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 23واں شعر پڑھا ہے۔ امام اہل سنت نے اس شعر میں آقا کریم علیہ السلام کی اس خوبی کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں اپنے آپ کو گم کر دینے والے ہیں، اور پھر آپ کو جو فیض ملا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شمع بزم دنا، شمع کا مطلب چراغ، بزم مطلب محفل،
तना का मतलब कुर्ब, हू का मतलब अल्लाह ताला की ज़ात, यानी अल्लाह ताला की कुर्ब की महफिल की शमा, अल्लाह ताला के कुर्ब की महफिल की शमा, उसमें गुम कुन अना। गुम कुन का मतलब गुम कर देना, अना का मतलब अपने आप को। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के कुर्ब की महफिल की शमा में अपने आप को गुम कर दिया। मतलब क्या हुआ कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दिया, अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद के ताबे कर दिया, अपनी खुशी को अल्लाह की खुशी के ताबे कर दिया, अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के ताबे कर दिया। और फिलहाल हज़रत फरमाते हैं शरह मतन हुइयत पे लाखों सलाम। शरह का मतलब तफसील, मतन का मतलब असल इबारत, और हुइयत का मतलब वहदानियत। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत की तफसील आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से नसीब होती है। अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह ताला का एक होना, इसकी जो तफसील है ये आका अलैहिस्सलाम से नसीब होती है। और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की ये जो शान है शरह मतन हुइयत की, इस पे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों सलाम हो। अब आइए इस शेर को समझने के बाद एक मरतबा फिर इसको पढ़ते हैं। शम्ए बज़ में तनाहू में गुमकुन अना। शम्ए बज़ में तनाहू में गुमकुन अना। शरह मतने हुइयत पे लाखों सलाम। मुस्तफा शम्ए बज़ में हिदायत के लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत के लाखों सलाम। इंतहाए दुई इब्तिदा इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान के सलामे मोहब्बत का 20वां शेर पढ़ा है। इस शेर में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं इंतहाए दोई। इंतहा का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, दोई का मतलब दो होना, यानी दो होने का तसव्वुर खत्म हो गया। अब मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि अल्लाह और आका अलैहिस्सलाम ज़ातें तो दो हैं, लेकिन उन दोनों की रिज़ा एक है, उन दोनों की पसंद एक है, उन दोनों की खुशी एक है, उन दोनों की नापसंदीदगी एक है।
ان دونوں کا معاف کرنا ایک ہے، ان دونوں کو معاف نہ کرنا ایک ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یعنی اگر مصطفیٰ کو راضی کر لیا تو خدا راضی، بے شک سبحان اللہ، خدا کو راضی کر لیا تو مصطفیٰ راضی۔ جو ادھر سے مل گیا وہ ادھر سے بھی منظوری ہو گئی، جو ادھر سے مل گیا وہ ادھر سے بھی۔ تو مطلب یہ کہ دوئی کا تصور ذاتیں دو ہیں اور دو ہی رہیں گی، لیکن ان کی رضا اور چاہت وہ ایک ہے۔ ابتدائی یقین اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں ایسا خالق یعنی اللہ تعالیٰ خالق، آقا علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے، آقا مربوب ہیں، اللہ رازق ہے، آقا مرزوق ہیں، اللہ مسجود ہے، آقا ساجد ہیں، اللہ معبود ہے، آقا عابد ہیں۔ یہ مطلب یہ کہ دونوں میں ابتدا ہے یقین، مطلب یہ کہ دونوں میں یہ چیزیں کامن ہیں، یہ مشترک ہیں، دونوں کی رضا، دونوں کی چاہت ایک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع و تفریق کی کثرت کے لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام جمع بھی بہت زیادہ فرماتے ہیں اور دور بھی بہت کرتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ پاک دل والا جہاں بھی ہو آقا اسے بلا بلا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آقا انہیں جمع فرماتے ہیں۔ کسی کو ابشا سے بلا لیا، کسی کو فارس سے بلا لیا، کسی کو کہیں سے بلا لیا، کسی کو کہیں سے بلا لیا، اور جو پلید دل والے ہیں انہیں آقا دور بھی بہت کرتے ہیں، انہیں نہ اپنے قریب آنے دیتے ہیں نہ اپنے غلاموں کے قریب آنے دیتے ہیں۔ آئیے اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد اب پھر ایک شعر کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ انتہائے دوئی ابتدا جمع تفریق کثرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام جمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جمع بز میں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام محبت کا 25واں شعر پڑھا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کثرت بعد قلت بے اکثر درود۔ کثرت کا مطلب زیادہ ہونا، قلت کا مطلب تھوڑا ہونا، اکثر کا مطلب بہت زیادہ۔ اس کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ شروع میں صحابہ کرام کی تعداد ظاہر ہے کم تھی، قلت تھی اس وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا اور آقا علیہ السلام کے چہرہ زیبا کو جو بھی خوش نصیب دیکھتا گیا وہ کلمہ پڑھتا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی تو وہ جو قلت تھی وہ کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ کثرت بعد قلت یعنی قلت کے بعد جو کثرت ہو گئی
جب آقا اسلام نے وصال فرمایا تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. تو آقا نے فرماتے ہیں کہ اکثر درود وہ جو قلت کے بعد کثرت ہو گئی اس پر بہت زیادہ درود ہو. اور پھر فرماتے ہیں عزت بعد ذلت کے لاکھوں سلام. عزت کا مطلب رسپیکٹ اور بعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا اور ذلت کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا, کم حیثیت میں ہونا. تو آقا اسلام کی برکت سے صحابہ کرام کو ایسی عزت ملی کہ جو کمزوریوں سے بہت دور تھی, یعنی کمزوری اور نچلا پن یہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا. ان کی شان رب نے اتنی بڑھا دی کہ ذلت ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی تھی, کمزوری ان کے قریب نہیں آ سکتی تھی, اور کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے شاید نشان نہ ہو ان کے قریب نہیں آ سکتی تھی. یہ وہ شعر ہے جس پر پیغمبر وغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ پک پک کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے کہا جی کہ عزت بعد ذلت, یعنی پہلے ذلت تھی تو پھر عزت ہو گئی, بعد ذلت کہا جائے تو ذلت کے قرآن مجید کا لفظ ہے, یہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری. ظاہر ہے کہ جب چھوٹے سے کمزور تھے تو بعد میں پھر اللہ نے عزت دی اور کثرت ہو گئی اور پھر مرتبہ بھی بڑھ گیا. تو اگر عزت بعد ذلت میں ہے تو مطلب یہ ہوگا کمزوری کے بعد عزت حاصل ہو جانا. اور اگر بہت غلط سمجھیں کہ عزت بہت ذلت تو پھر مطلب یہ ہوگا ایسی عزت کہ جس کے قریب ذلت آ ہی نہیں سکتی. ایسی عزت پر ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں سلام ہو. آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں. کثرت بعد قلت پہ اثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, جمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. السلام اے سبز گنبد کے مکین, اور السلام اے رحمت للعالمین. یا الہی صدقہ ذکر رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.